خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کو پاسٹر بابر فروخ کا سلام پہنچے۔ آج ہم آپ کے ساتھ جو ہے کرسمس کا پیغام شیئر کرنے کو ہیں، اور بالخصوص جو ہے کرسمس کے پیغامات تو بہت سارے ہیں، لیکن آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے فرشتے اور یسوع مسیح کی پیدائش۔ فرشتے جو ہیں وہ ہمیں بائبل کی تاریخ میں نظر آتا ہے کہ مقدسین کے پاس جاتے رہے ہیں، اور مقدسین کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں، مقدسین کے آگے آگے چلتے رہے ہیں، اور مقدسین کی پروٹیکشن کرتے رہے ہیں، مقدسین کے لیے پیغامات لے کر آتے رہے ہیں۔ یہ فرشتے جو ہیں آسمانی مخلوق یعنی پاک مخلوق ہے جو زمین والوں کے پاس آتے ہیں خدا ان کا پیغام لے کر، اور جہاں جہاں میں یہ نظر آتے ہیں اس بات کی اتھینٹسٹی ہے، اس بات کی اتھارٹی ہے کہ یہ ڈیوائن اتھارٹی یعنی الہی اختیار کے ساتھ خدا ان کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے، بلکہ بڑی پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ خداوند کا پیغام جو ہے زمین پر پہنچایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ آسمان اور زمین اور آسمان اور زمین والوں کے درمیان کنیکشن بنانے والے ہیں۔ آپ اس کو اس طور سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب یعقوب جا رہا تھا اپنے ماموں لابن کے گھر بیتیل کے مقام پر، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہے؟ ایک سیڑھی ہے جو آسمان سے زمین تک یعنی زمین سے آسمان تک بنی ہوئی ہے، اور فرشتے آ جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ کنیکشن بلڈ کرنے والے کے طور پر بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور جب مسیح خداوند کی پیدائش جو توریت اور نبیوں کی تعلیم اور ان کی پروفیسی یعنی نبوتوں کی تکمیل بن کر آنے والا ہے، معین اور مقررہ وقت سے پہلے پھر یہ ہمیں فرشتے بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ الہی اختیار کے ساتھ خداوند کا پیغام پہنچانے والے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان کے اور بڑے کام ہیں جیسے میں نے اسٹار میں بتایا ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ یہ نظر آتی ہے معرفت، نبوتوں کی تکمیل، اور پھر جو ہے معین اور مقررہ وقت کے اوپر فرشتے جب بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں تو ہمیں مسیح خداوند کی پیدائش سے لے کر آسمان پر اٹھائے جانے تک ہمیں 7 مقامات پر اس طور سے بڑے ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں۔ اور سنیں، سب سے پہلے مقدسہ مریم کے پاس جو ہے مقدس فرشتہ گیا، اس کے بعد یہی فرشتہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ مقدس یوسف کے پاس خواب میں دکھائی دے کر پیغام اسے دیتا ہے۔ پھر ہمیں آگے ایک فرشتہ پیغام دیتے ہوئے اور ایک بڑی گروہ حمد و ثنا کرتے ہوئے، گیت گاتے ہوئے جو ہے ہمیں دکھائی دیتی ہے جب مسیح خداوند کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور پھر یہی فرشتے جو ہیں جب مسیح خداوند نے بڑی آزمائش پر غلبہ پایا تو ہمیں خداوند کی خدمت گزاری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے جو ہیں ان میں سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جب یسوع مسیح صلیبی سفر شروع کرنے کو ہیں تو باغ گتسمنی میں جو ہے فرشتہ یسوع کو تقویت دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یاد رکھیں یہاں پر ایک اور بات کہ جب یسوع مسیح قبر اور موت پر غالب آ کر جی اٹھتے ہیں تو قبر کا پتھر ہٹانے اور لڑکانے والا فرشتہ اور پھر مقدس عورتوں کو پیغام دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور سنیں، یہی آگے جب ہم یسوع مسیح کو آسمان پر جب وہ اٹھائے جا رہے ہیں، آسمان پر جا رہے ہیں، تو ہمیں فرشتہ جو ہے پیغام دکھائی دیتا ہے کہ جس یسوع کو جو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے ہو یہی یسوع پھر آنے والا ہے مقدسوں کو ساتھ لے کر جانے کے لیے۔ غرض مسیح خداوند کی پیدائش سے لے کر آسمان پر اٹھائے جانے تک فرشتے ہمیں ایکٹیو خدمت گزاری اور پیغامات دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پر یہ فرشتے، ایک پوائنٹ پر میں زیادہ زور دینا چاہتا ہوں یسوع مسیح ناصری کی پیدائش کے اوپر، جب وہ خوشخبری کا پیغام دے رہے ہیں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند، تو سب سے پہلے مسیح خداوند کی پیدائش کا جو پیغام ہے فرشتوں کی معرفت چرواہوں کے پاس پہنچا۔ چرواہوں کو سب سے پہلے کیوں پیغام دیا گیا؟ یاد رکھیں، ہمیں کئی بار ہم نے سنا ہے کہ وہ اس وقت معاشرے میں رد کیے ہوئے تھے، چھوڑے ہوئے تھے، لو لیول پر تھے، معاشرے سے الگ تھلگ اپنی گلا بانی کرتے ہوئے بڑے مصروف ترین زندگی گزارنے والے تھے، اور معاشرے میں یوں سمجھے کہ لو لیول پر تھے۔ لیکن تو بھی خداوند نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر سب سے پہلے نجات دہندہ کا پیغام کہ وہ پیدا ہوا ہے آج داؤد کے شہر میں ان تک پہنچایا۔ یاد رکھیں، جن سے سب سے زیادہ جو ہے نا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ان سے ہم اپنے راز پہلے شیئر کرتے ہیں۔
اپنے سیکرٹس بھید کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور جو ہے چرواہے رد کیے ہوئے, چھوڑے ہوئے, الگ کیے ہوئے اور لو لیول پر رہنے والے مخلوق کون سی آ رہی ہے؟ آسمانی مخلوق جو بلندی پر رہتی ہے. اس کا مطلب ہے جو ہی نجات دہندہ زمین پر آتا ہے, بلندی پر رہنے والے اور پستی اور لو لیول زندگی گزارنے والے زمین پر اور آسمان پر بلندی پر رہنے والے آج ہمیں ایک پیج پر نظر آتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ خداوند لو لیول پر زندگی گزارنے والوں کو آسمان کی میراث اور آسمانی بنانے کے لیے آیا ہے. ہاللیلویا. اور سنیں, یاد رکھیں, نجات جو ہے وہ زمین والوں کے لیے ہے, خوشی آسمان والے کر رہے ہیں. اور ایک بہت بڑی گروہ ہمیں گیت گاتی اور حمد و ثنا کرتی ہوئی اور ایک نغمہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. یہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی گروہ جو ہمیں نظر آتی ہے. اس کا مطلب ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک شخص زمین پر توبہ کر کے نجات پاتا ہے تو لاکھوں فرشتے آسمان پر جو ہے وہ خوشی اور شادمانی کرتے ہیں. ابھی تو نجات دہندہ زمین پر آیا ہے تو لاکھوں فرشتے جو ہے وہ خوشی اور ایک بڑی گروہ جو ہے وہ خوشی اور شادمانی کرتے ہوئے پیغام دے رہی ہے. یاد رکھیں, جب سب سے پہلے جب زمین تخلیق ہو رہی تھی, پاک تھی, خداوند بنا رہا تھا, تب یہ فرشتے ایوب کی کتاب میں ہمیں جو ہے خوشی شادمانی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور جب زمین والوں کی نجات کا منصوبہ وہ دیکھتے ہیں کہ تیار ہوتے ہوتے تیار ہو کر زمین پر آ گیا ہے, پھر جو ہے وہ خوشی اور شادمانی کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ہاللیلویا. ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ بائبل اور مقدسوں کی تاریخ میں چرواہے جو ہیں خدا کے نہایت قریب رہے. اب پیدائش کی کتاب سے دیکھ رہے ہیں تو آج چلتے چلتے ہمیں بائبل مقدس کے اوراق میں یہ نظر آتا ہے کہ بڑی اہم شخصیات چرواہے رہی ہیں. اور اس میں سب سے پہلے وہ بہت بڑا ٹرو ورشپر اور پہلا پرستار ہابل جو تھا وہ ایک چرواہا تھا اور خدا کے وہ قریب ہوا. اور آگے ہم دیکھیں تو جو ہے ابراہم جو خداوند کا دوست ہے, جس سے بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ خدا کا دوست ہے, ایک چرواہا ہے. اور یاد رکھیں, اس سے پہلے کہ سدوم اور امورا کا جو خدا پلان دیتا ہے, سب سے پہلے اپنے دوست ایک چرواہے ابراہم کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور اس نے سدوم اور امورا کی نجات کا منصوبہ اور پلان خدا ان کے سامنے رکھا. ہم جانتے ہیں کہ فیل ہوا, لیکن یاد رکھیں بھید کی باتیں چرواہوں کے ساتھ شیئر ہوتی ہیں. اور آگے ہم جو ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, اور اسحاق جو ہے اور پھر یعقوب جو ہے, یعقوب یعنی اسرائیل, اور اس کے پھر آگے بیٹے جو ہیں وہ ہمیں جو ہے چرواہے کے طور پر آگے نظر آتے ہیں. اور پھر آگے ہم دیکھیں تو زمین پر اتر کر غلامی سے نکالنے کے لیے جب خداوند ایک منصوبہ نجات کا, اپنی قوم کی نجات کا پیش کرتا ہے, تو سب سے پہلے شیئر کیا جاتا ہے ایک چرواہے کے ساتھ, اور وہ ہیں بزرگ موسیٰ. اور یاد رکھیں داؤد ایک چرواہا ہے لیکن خدا کے دل کے موافق ہے. خداوند نے اسی داؤد کو لیا جو چرواہا تھا اور بادشاہ بنایا, اور اپنی قوم اور اس ملک کی خوشحالی اور امن اور اطمینان اور غرض قوم کی بحالی اور ترقی کے لیے ایک چرواہے کو استعمال کیا. اور یہ ہمیں چرواہے بڑے مصروف نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں مختلف طرح سے ہمیں چرواہے نظر آتے ہیں, اور خداوند کا منصوبہ اور خداوند کی نجات کا منصوبہ بھید اور سیکرٹس کی باتیں جانتے ہیں. اور جب مسیح خداوند آتے ہیں تو سب سے پہلے نجات کا منصوبہ جو بہت بڑا ایک نسل انسانیت کے لیے گفٹ ہے, وہ فرشتوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. اور یاد رکھیں میں اینڈ پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب جو چرواہے ہیں وہ بڑے مصروف ترین رہنے والے ہیں. دن کے وقت جو ہیں اپنے غلہ کی خوراک اور پانی کی تلاش میں پھرتے اور ان کی غلہ بانی کرتے ہیں, اور رات کو پھر اسی غلہ کو درندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کی رکھوالی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ مصروف ترین ایک پروفیشن ہے, پیشہ ہے. اور آج بھی
नजात दहिंदा तो आ चुका है। हम बड़े चरवाहों की तरह मसरूफ़ हैं, कोई एक जॉब, कोई दो जॉब, कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई 16-16 घंटे। हमें जॉब से फुर्सत नहीं है। सो आज इस पैगाम के ज़रिए हम देखें कि चरवाहे जो नहायत पिसे हुए थे, तो भी खुदावंद निजात का मंसूबा उनके साथ शेयर करता है कि उनको बहाल करने के लिए। फिर याद रखें, बड़े मसरूफ़ थे, तो भी जो ही पैगाम सुना तो वो फरिश्ता का पैगाम सुनकर भागे भागे गए ताकि यीशु मसीह नासरी को देखें और फिर जाकर मिले। और उन्होंने जैसा फरिश्ता ने कहा था, यहाँ पर देखें, जब बात किसी के साथ शेयर की जाए, वो कई किलोमीटर, पता नहीं कितने किलोमीटर वो दूर थे बैतलहम से, जहाँ मसीह खुदा पैदा हुआ, तो फरिश्ता ने कहा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ देखोगे, वो चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो उन्होंने जैसे सुना ना, तो वो चलते चलते गए और वहाँ पर जाकर देखा कि वैसे ही था। और सोचें, जब हमारे साथ कहीं कई किलोमीटर दूर बात हो और या अभी होने को हो गई हो, हमने देखी ना हो, तो हमें जैसे जैसे बताया जाए वैसे वैसे ही हो, तो हमारे ईमान की ताज़गी और बढ़ जाती है कि ये वाकई खुदा उनका पैगाम है। और आज पूरी दुनिया में यही पैगाम जो उस वक्त फरिश्ते ने पैगाम जो है चरवाहों को पहुंचाया था, वही पैगाम आज हम आपके लिए, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और दुनिया में कई पासबान कलीसियों में और मुबशराने अंजील जो हैं वो दुनिया तक लेकर जा रहे हैं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ है। मसरूफ़ हैं, बिजी हैं, जॉब में, काम में। सो मैं आपकी इंकरेजमेंट करना चाहता हूँ कि वक्त निकालें और खुदावंद के कदमों में आएँ, खुदावंद को कबूल करें। खुदावंद जो है निजात का मंसूबा लेकर आया है और खुदावंद आपको इस पैगाम के वसीला से बरकत दे। और मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, जैसे चरवाहे मसरूफ़ तरीन वक़्त में से निकाल कर खुदा उनके पास गए, इस साल इस क्रिसमस सीज़न में इस मौका पर खुदा उनको वक़्त दें। सो याद रखें, चरवाहों की नहायत अहमियत है, रादकीयों की नहायत अहमियत है खुदा उनकी नज़र में, और नजात का मंसूबा उनके लिए है। खुदावंद याद रखें, खुदावंद ने चरवाहे से बादशाह बनाया दाऊद को, और आज हम में पस्त किए हुओं को वो अपने शहजादे, अपने बेटे और अपनी बेटियां बनाना चाहता है, क्योंकि बादशाहों का बादशाह और खुदावंद का खुदा आया है। वो आपको घूरे से उठाकर जो है तख्तों पर बिठाने के लिए आया है। वो निकाले हुओं को फिर से अपने साथ बिठाने और फिर से जो है अपनी हजूरी और प्रेजेंस में लाने के लिए जो है वो आया है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुदा उनका फजल आप पर